السلام علیکم کلاس 6 کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے۔ اوکے کلاس 6 ابھی ہماری اسلامیات کی کلاس شروع ہو رہی ہے، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بکس اوپن کریں۔ آج ہم نے اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سبق ہے ہمارے پاس صلح حدیبیہ۔ اچھا، یہ ہے ہمارے پاس صلح حدیبیہ۔ سب سے پہلے ہم تعارف پڑھتے ہیں۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ جگہ مکہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر کفار اور مسلمان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ سمیت بیت اللہ کا طواف کیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانگی کا اعلان فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اس خواب کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ عمرے کے لیے جائیں گے۔ کعبہ اسلام کا اولین مرکز تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمان بیت اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ ان کے دل کعبے کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان کی اطلاع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت خوش ہوئے کہ اس سال وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے، چونکہ اس سے پہلے ہجرت مدینہ ہوا تھا اور اس کے بعد ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے لوگ مکہ نہیں آئے تھے، تو وہ اس اعلان پہ بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ عمرے کے لیے انہوں نے مکہ جانا تھا اور وہ ہجرت کے بعد مکہ نہیں گئے تھے۔ تو صحابہ کرام اس چیز پہ بہت زیادہ خوش تھے کہ وہ مکہ جائیں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے۔ مکہ کی طرف روانگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمان محض خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کسی کے پاس تلوار کے سوا کوئی اسلحہ نہ تھا۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ سفر میں تلوار ساتھ رکھتے تھے جو کہ نیام میں رہتی تھی۔ صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عمرے کی نیت سے جا رہے تھے مکہ، مطلب کسی جنگ، کسی لڑائی، کسی چیز کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، اسی لیے ان کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بٹ عرب میں ایک دستور تھا کہ جو لوگ ٹریول کر کے جاتے تھے ان کے پاس ایک تلوار ہوتی تھی، تو یہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایک تلوار ہوتی تھی جو ان کی نیام میں پڑی ہوتی تھی، بٹ وہ کسی جنگ کے لیے نہیں، چونکہ وہ وہاں کا دستور تھا، اسی لیے۔ مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ نے قربانی کے جانور کو قلادے مطلب وہ پٹے نہیں ہوتے، پٹے پہنائے تاکہ واضح ہو جائے کہ مسلمان کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی کا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ قبیلہ خزاں کا ایک شخص بدیل بن ورقہ اپنی ساتھیوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو پیغام بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں۔ ایک آدمی آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولا کہ کفار مکہ جو ہے وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے آپ جائیں گے تو وہ حملہ کریں گے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جسٹ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کفار مکہ سے بات چیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تاکہ باہم مشورہ کر کے جواب دیں اور پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں، اور ان کی یہ پیشکش مسترد کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ کفار نے انہیں شہید کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ شہید نہیں ہوئے تھے، بٹ چونکہ وہ لیٹ ہوئے تھے، کفار نے ان کو روکا تاکہ ہم مشورہ کریں گے اور ہم اس کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ تو اس لیے مطلب اور یہ جو دیر ہو گئی ان کو، وہ لیٹ ہو گئی، تو اس لیے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید کفار نے ان کو قتل کر لیا ہے، شہید کیا ہے۔ بیت رضوان،
شہادت عثمان کی افواہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بیعت لے لی کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی کہ آپ بھاگ کے نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، مطلب میں عثمان کو بھی بیعت میں شامل کر رہا ہوں۔ اس ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ مطلب دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، بٹ سٹل آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ پرومس کر رہے ہیں۔ بیعت کا مطلب تھا ایک قسم کا پرومس کہ ہاں ہم جنگ کریں گے اور ہم بھاگیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مومنوں سے اسی ٹائم خوش ہوا تھا کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ ہر چیز کرنے پہ تیار تھے۔ معاہدہ حدیبیہ، کفار کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو پریشان ہوئے۔ انہوں نے سہیل بن عمرو کو کچھ شرائط کے ساتھ صلح کی بات کے لیے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی اور فریقین میں ایک معاہدہ طے پایا۔ کفار کو اب پتہ نہیں تھا، ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کو ایسی افواہ پھیلی ہوئی ہے اور وہ لوگ جنگ چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے صلح کے لیے ایک آدمی کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہوئی اور اس گفتگو میں کچھ نکات طے پائے۔ اب وہ نکات کیا ہیں؟ اس سال بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر مسلمان اس سال بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس جائیں، آئندہ سال مسلمان مکہ آئے اور صرف 3 روز قیام کریں، اس دوران مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اس دفعہ تو واپس چلے جائیں، مکہ کی بیت اللہ کی زیارت نہ کریں، اگلے سال آئیں گے، صرف 3 دن لے کے آئیں گے اور ان کے نیام جو ہوں گے تلوار نیاموں میں ہوں گے، مطلب وہ جنگ نہیں کریں گے، جنگ کی نیت سے نہیں آئیں گے۔ دونوں فریقین 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ عرب کے قبائل آزاد ہے کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ کفار کا جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نکات تھے جو سہیل بن عمرو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایگری بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس یہ معاہدہ ہمارے بیچ ہو گیا۔ اب بظاہر یہ شرائط کچھ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھے، بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو جو کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوئے تھے، اس لیے مسلمان اس سے پریشان تھے، مگر سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ ان کو پختہ یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی کامیابی قرار دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارے پاس صلح حدیبیہ کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئے ہوں گے۔ آپ کوشش کر لیں کہ اس کی دوبارہ سے خود ریڈنگ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔